بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سفر کا بہت سامان دے کر رخصت کیا۔ انہیں ایک تحریر بھی لکھ کر دی کہ شوال کے مہینے میں انہیں مدینے آنے کی اجازت دی جائے گی۔ ان کے جانے کے بعد لوگوں سے کہا، تم بھی دیکھ لو، میری سواری کے لیے میرے پاس بس یہ 2 اونٹ ہی ہیں۔ میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ اگر تم چاہو تو اہل مدینہ کے صدقات میں کمی کر سکتے ہو۔ اب تم ہزاروں لوگوں کو کھانے پینے کے لیے جو مل جائے اس پر قناعت اور خدا کا شکر کرو۔ اہل مصر کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند خطوط بھی لکھے جن میں قرآن کی آیات اور احادیث کے حوالے دے کر انہیں فتنہ و فساد میں نہ پڑنے کی ہدایت فرمائی۔ انہوں نے ان خطوط میں خیال فرمایا کہ اگر وہ لوگ باز نہ آئے تو اس کا برا اثر ساری قوم پر پڑے گا اور قوم پھر کبھی ایک مرکز پر جمع نہ ہوگی۔ لیکن ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہی ہوا جس کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر تھا۔ ان کی شہادت کے بعد مسلمان گروہ در گروہ بڑھتے چلے گئے، وہ کبھی ایک مرکز پر جمع نہ ہو سکے۔ ماہ شوال 25 ہجری میں مصر کے لوگ 4 گروہوں کی صورت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مصر سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان 4 گروہوں کی 4 ہی سردار تھے۔ ان کی مجموعی تعداد 600 کے قریب تھی۔ بعض روایات میں تعداد 1000 بتائی گئی ہے۔ ان گروہوں کے سردار عبد الرحمن بن عدلس، کنانہ بن بشر، سودان بن حمران اور کثیر بن خلان تھے، اور ان سرداروں کا امیر اعلیٰ غافقی بن حرب تھا۔ ان سرداروں اور امیر اعلیٰ نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑائی کے ارادے سے نکلے ہیں، بلکہ وہ تو اپنے ٹھکانوں سے حاجیوں کی طرح نکلے تھے۔ ان کے ساتھ فساد کی جڑ عبداللہ بن سبا عرف ابن سودہ بھی تھا۔ اسی طرح اہل بصرہ بھی 4 گروہوں میں نکلے۔ ان کے سردار حکیم بن جبلہ، العید یدریح بن عباد المعبدی، بشر بن شریح، الحتم بن زبیہ اور محرش بن عبد عمرو تھے۔ ان کا امیر اعلیٰ ہرقوس بن زہیر تھا۔ ان گروہوں کی مجموعی تعداد بھی مصریوں کے برابر تھی۔ ان کے علاوہ راستے میں بھی بہت سے لوگ شامل ہو گئے تھے۔ اہل کوفہ بھی 4 گروہ بنا کر نکلے۔ ان کے سردار زید بن سہان العبدی، اشتر نغی، زیاد بن نصر اور عبداللہ بن عاصم تھے، اور ان کے امیر اعلیٰ عمرو بن عاصم تھا۔ ان کی کل تعداد بھی اہل مصر کے برابر تھی۔ جب یہ تینوں گروہ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر پہنچے تو آپس میں مل گئے۔ اہل مصر اور اہل بصرہ میں سے زیاد بن نصر اور عبداللہ بن امم بھی تھے۔ ان دونوں نے کہا، نہ جلدی کرو اور نہ کسی کو جلدی کرنے کی اجازت دو۔ اگر اہل مدینہ کو ہمارے ارادوں کی خبر نہ ہوئی تو وہ بھی ہماری مدد کریں گے، اور اگر انہیں یہ اطلاع ہو گئی کہ ہم لڑائی کے ارادے سے آئے ہیں تو وہ ہمارا راستہ ضرور روکیں گے۔ بہرحال ہمیں ان پر بے خبری میں ٹوٹ پڑنا چاہیے۔ چنانچہ یہ مشورہ کر کے دونوں آگے بڑھے۔ مدینہ کے لوگوں میں سے انہیں سب سے پہلے جن لوگوں کا سامنا کرنا پڑا وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے جب ان لوگوں سے پوچھا کہ وہ مدینہ کی طرف کس ارادے سے آئے ہیں تو وہ فوراً بولے،
ہم حج کے ارادے سے مکہ جا رہے ہیں۔ یہاں ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے گورنروں کے متعلق کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے سوا ہمارا کچھ مقصد نہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے دوسرے ساتھیوں کو بھی مدینہ میں داخل کی اجازت مل جائے۔ ان لوگوں نے انہیں کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا، صرف اتنا کہا کہ کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو۔ انہوں نے یقین دلایا کہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی، اور اپنے لوگوں میں واپس چلے گئے۔ اہل مصر جمع ہوئے، پھر ان میں سے کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ اہل بصرہ کے کچھ لوگ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور اہل کوفہ کے کچھ لوگ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے الگ الگ ان تینوں حضرات کو اپنی اطاعت کا یقین دلایا، اور کہا کہ اگر وہ ان سے بیعت لے لیں اور ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کریں تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے انہیں خلافت کے تخت پر بٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اہل مصر نے جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی تو اس وقت آپ ہلکے لباس میں تھے، مگر کمر پر یمنی پٹکا تھا جس سے تلوار لٹک رہی تھی۔ اس وقت آپ مدینہ کے باہر ایک بستی میں تھے۔ انہوں نے مصریوں کے ارادے کو بھانپ کر فوراً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا، اور ان لوگوں کو جھڑکتے ہوئے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی مروہ، ذی خشت اور عواس مدینے کے باہر بستیوں کے نام، ان بستیوں کے قریب ان گروہوں نے قیام کیا تھا کہ لشکروں کے لیے ملعون کا لفظ زبان مبارک سے ادا فرمایا تھا، تاہم تمہیں جو کچھ کہنا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ دور ان کے عقب میں تھے۔ جب بصرہ کے لوگ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ بصرہ والوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی پیشکش کی۔ آپ نے بھی انہیں جھڑک دیا اور وہی جواب دیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصریوں کو دیا تھا۔ جب اہل کوفہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بھی اپنے بیٹے عبداللہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ اہل کوفہ نے آپ کو سلام کیا اور خلافت کی پیشکش کی، لیکن آپ نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر وہی کہا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ چکے تھے۔ ان تینوں حضرات سے ملنے اور ناکامی کے بعد انہوں نے ایسا ظاہر کیا جیسے واپس جا رہے ہوں، لیکن 3 منزل واپس جانے کے بعد سب کے سب لوٹ آئے۔ مدینہ کے لوگ جب صبح اٹھے تو تکبیروں کی آوازیں سنی۔ اس وقت انہیں پتہ چلا کہ تینوں گروہ مدینہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ مدینہ کے لوگ ان کے پاس دوڑ کر گئے اور انہیں سمجھانے لگے۔ اس کے علاوہ بہت سے اہل مدینہ جلدی جلدی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے چاروں طرف پھیل گئے تاکہ ان پر حملہ نہ ہو سکے۔ جب لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہیں بالکل پرسکون اور مطمئن پایا۔ اللہ اکبر! حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لشکروں میں جا کر ان کے پھر لوٹ آنے کا مقصد پوچھا تو وہ بولے، ہم اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے آئے ہیں اور ایک
مقررہ مدت تک یہاں رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، اے اہل بصرہ اور اے اہل کوفہ، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اہل مصر کے بارے میں کیسے اطلاع ہوئی کہ تم سب مل جل کر ہماری طرف آئے؟ مدینہ میں باخدا کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ بولے، آپ لوگوں نے ہی اپنی مرضی سے مدینہ کو ایسا بنا دیا ہے۔ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں چاہتے، ہم انہیں معزول کر کے رہیں گے۔ وہ ابھی تک لوگوں کے سامنے نماز پڑھاتے ہیں اور آپ لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے ارادوں میں پتھر کی طرح سخت پایا تو مایوس ہو کر لوٹ آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو لکھ کر پیغام بھیجا، اما بعد، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشیر اور نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خدا کا پیغام پہنچایا اور تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیروی ہمارے سپرد کی اور اپنے بعد خدا کی کتاب بھی چھوڑ گئے، جس میں حلال اور حرام کے علاوہ دوسرے تمام مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو لوگوں کو سب سے زیادہ عزیز تھے انہیں خلیفہ منتخب کیا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بعد مجلس شورا میں مجھے بلایا گیا۔ میں اس سے بے خبر تھا کہ خلیفہ اب کسے چنا جائے گا، نہ میں نے اپنی طرفداری کے لیے کسی کو آمادہ کیا، نہ کسی سے مدد چاہی۔ لیکن جب کثرت رائے سے خلافت کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی، جس کی مجھے خواہش نہ تھی، تو میں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے علاوہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلتے ہوئے خلافت قبول کر لی۔ میں نے کسی کو کوئی ذاتی احکامات نہیں دیے۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔